بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور اپنے کیریئر میں نے کبھی رشوت نہیں لی تھی۔ میں بہت ایماندار تھا، لیکن میری یہ ایمانداری مجھ سے بڑے افسروں کو آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ اچانک ہی میرا تبادلہ ایک دور دراز اور پسماندہ علاقے میں کر دیا گیا۔ جب مجھے ٹرانسفر آرڈرز ملے تو میں حیران رہ گیا۔ یہ ایک شہر کی چھوٹی سی تحصیل تھی اور میرے آبائی علاقے سے پورے 200 کلومیٹر کی دوری پر تھی۔ اب مجھے سرکاری محکمے میں ملازمت کرتے ہوئے 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میرا نام لیاقت ہے اور گو کہ میں تھا تو سینئر کلرک، مگر محکمے میں میری سیٹ بہت اہم گردانی جاتی ہے۔ یہ پبلک ڈیلنگ کا محکمہ ہے اور روز بے شمار لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کوئی بھی افسر براہ راست پبلک کے کسی بندے سے رشوت وصول نہیں کرتا۔ یہ سارا کام سینئر کلرک کے ذمہ ہوتا ہے، جو اپنا حصہ رکھ کر باقی افسران کی جیبوں میں پہنچاتا ہے۔ میں نے پہلے دن ہی اللہ کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ میں ہمیشہ حق حلال کی کمائی کھاؤں گا اور کبھی کسی سے رشوت نہیں لوں گا۔ میں اپنے اس عہد پر سختی سے کاربند تھا۔ افسران نے مجھے بہت قائل کرنے کی کوشش کی، ڈرایا دھمکایا، کئی اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے، مگر میں پختہ عزم کے ساتھ ڈٹا رہا۔ بالآخر ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کی بنیاد پر میرا تبادلہ یہاں کر دیا گیا۔ مجھ جیسے کسی اہلکار یا افسر کو سزا دینی ہوتی تو اس کا تبادلہ یہاں کر دیا جاتا تھا۔ افسران نے اپنی دانست میں مجھے سزا دی اور ٹھیک کرنے کے لیے میرا تبادلہ یہاں کیا تھا کہ میرے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ تبادلہ رکوانے کے لیے کوئی میرے پاس سفارش نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کسی افسر کی منت کی تو آرڈرز وصول کرنے کے اگلے دن ہی یہاں ڈیوٹی جوائن کر لی۔ میں غیر شادی شدہ تھا اور مجھ پر کوئی خاص ذمہ داری نہیں تھی، لیکن مجھے اپنے بوڑھے والدین کا خیال تھا، کیونکہ والدین کی دیکھ بھال کرنا اولین فرض ہے۔ والدین کا یہ فرض پچھلے کچھ سالوں سے میں اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر رہا تھا، مگر تبادلے کی وجہ سے ان کی خدمت سے محروم ہو گیا تھا۔ اب میں ان کو اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ سب بہن بھائی اسکول کالج میں زیر تعلیم تھے۔ مجھے زیادہ فکر اپنے ماں باپ کی تھی، اس کے علاوہ کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ افسران کا جب دوسرے شہر میں تبادلہ ہوتا ہے تو انہیں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آتی۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی سرکاری کوٹھی ہوتی ہے، لیکن جس علاقے میں میری ٹرانسفر ہوئی تھی یہ انتہائی پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ علاقہ تھا، لہٰذا یہاں کوئی سرکاری کوٹھی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دیہاتی ماحول تھا اور نہ ہی کوئی ہاسٹل وغیرہ کی سہولت موجود تھی۔ پہلا ہفتہ دفتر کے ایک کمرے میں گزارا۔ دفتر ٹائم کے بعد چوکیدار آ جاتا تو اس کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزر جاتا۔ چونکہ میں سزا کے طور پر یہاں آیا تھا، اس لیے بہت احتیاط سے رہتا تھا۔ دفتر میں رات گزارنا بھی غیر قانونی تھا، تو ڈیوٹی کے بعد ایک کولیگ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آخر خدا کر کے مجھے ایک چھوٹا سا کوارٹر رہائش کے لیے مل گیا۔ یہ کوارٹر چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر مشتمل تھا، کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کمروں میں جالے، مٹی اور گرد و غبار اٹا ہوا تھا۔ اگلے دن اتوار کی چھٹی تھی تو میں نے خود ہی کوارٹر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی۔ دیواروں سے مٹی گرد ہٹائی، فرش دھویا اور کھڑکیوں کے شیشے اچھی طرح چمکا دیے تھے۔ ضرورت کا سارا سامان بھی میں بازار سے لے آیا تھا اور اللہ کا نام لے کر رہائش اختیار کر لی۔ سارا دن گھر کی صفائی کرتا رہا تو بری طرح سے تھک گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر عشاء کی نماز ادا کی اور جیسے ہی چارپائی پر لیٹا فوراً نیند کی وادی میں اتر گیا۔ غالباً رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی وزنی سانپ یا اژدہا میرے جسم پر رینگ رہا ہے۔ وہ وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گرم تھا۔ میرے جسم کے جس حصے پر وہ رینگتا وہاں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے 3 انچ موٹا گرم پائپ پھیرا گیا ہے۔ میرا جسم جل رہا تھا۔ میں فوراً چھلانگ لگا کر چارپائی سے نیچے اترا اور لائٹ آن کی، مگر چارپائی خالی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سارا بستر جھاڑا کہ شاید کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو۔ مجھے تپش اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ اوائل مارچ کے دن تھے، فضا میں ٹھنڈک تھی، مجھے سخت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے لائٹ چلتے رہنے دی اور ڈرتے ڈرتے چارپائی پر لیٹ گیا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ گرمی، گھبراہٹ اور نہ ہی بے چینی کم ہو رہی تھی۔ طبیعت میں بہت تلخی اور سخت پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر 3 گلاس پانی پیا، جس سے پیاس اور تلخی کچھ کم ہوئی، مگر گرمی اور بے چینی بددستور پہلے کی طرح ہی تھی۔ گرمی کا احساس ختم کرنے کے لیے غسل خانے کا رخ کیا اور پہلے وضو کیا، پھر پورا آدھا گھنٹہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا رہا۔
نہا کر کمرے میں آیا، گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور تہجد ادا کی۔ مجھے بے حد سکون کا احساس ہوا۔ گرمی، تلخی، بے چینی اور گھبراہٹ دور ہو گئی۔ طبیعت ایک دم حشاش بشاش ہو گئی۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور نماز کے بعد چارپائی پر لیٹا تو اگلے لمحے گہری نیند سو گیا۔ 7 بجے میری آنکھ خود ہی کھل گئی اور میں تیار ہو کر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اگلی رات شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ شور کی آوازیں کسی دوسرے کمرے سے آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیزیں اٹھا کر پھینک رہا ہے۔ میں نے لائٹ آن کی اور جا کر دوسرے کمرے میں دیکھا تو وہ خالی پڑا تھا اور آوازیں بھی بند ہو گئی تھیں۔ اب روزانہ رات کو اسی طرح ہونے لگا۔ کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی بھاری چیز فرش پر گھسیٹ رہا ہے، کبھی پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آتی، کبھی چیخوں کی آوازیں آتی، کبھی مکھیوں کی تیز بنبناہٹ کی آواز، کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز۔ ایسا لگتا جیسے نزلہ آ رہا ہے۔ ڈرنے والا تو میں تھا نہیں، بس ان چیزوں کو سن سن کر عادی ہو گیا تھا۔ اب ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ ہاں، شروع میں تھوڑا خوفزدہ ہوا اور میں نے سوچا کہ مکان بدل لوں اور اپنے طور پر تلاش بھی کرتا رہا، مگر مجھے کوئی گھر ہی نہیں ملا۔ اس سارے معاملے کو اپنے تک ہی محدود رکھا اور کسی سے ذکر نہیں کیا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ 1 اپریل کو تنخواہ موصول کی۔ اتوار کے ساتھ شام منگل کو 2 چھٹیاں لیں اور اپنے شہر آ گیا۔ امی ابو کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ انہیں لے کر ہسپتال گیا، چیک اپ کروایا اور میڈیسن لے آیا۔ گھر کے دیگر معاملات کو دیکھا، اپنا خرچہ پانی رکھ کر باقی تنخواہ امی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ 3 دن گھر رہنے کے بعد بدھ کی صبح اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔ شام کو جب کوارٹر کا دروازہ کھولا تو دیکھا میری چارپائی پر بہت سارے کبوتر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کمرے میں اڑنے لگے اور ایک ایک کر کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں اتنا حیران ہوا کہ یہ کبوتر کہاں سے آ گئے، جبکہ میں تو پورا کوارٹر لاک کر کے گیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد سو گیا تو رات کے 2 بجے غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ جا کر دیکھا تو پانی سے بالٹی بھری ہوئی تھی، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بالٹی خالی ایک کونے میں پڑی تھی اور ابھی یہ نلکے کے نیچے رکھی تھی اور پانی سے بھری تھی۔ میں نے نلکا کھولا تو پانی نہیں آ رہا تھا کیونکہ ٹینکی خالی تھی۔ میں نے بالٹی والے پانی سے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ اگلے دن مغرب کے بعد میرا ایک اور کولیگ میرے پاس کوارٹر میں آ گیا۔ اس کے بیوی بچے میکے گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا، بور ہو رہا تھا تو ٹائم گزارنے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ ہم نے اکٹھے رات کا کھانا کھایا اور پھر گھومنے پھرنے باہر نکل گئے۔ رات 9 بجے کوارٹر میں لوٹے تو میں نے اس سے کہا کہ آج رات یہاں میرے پاس ہی رک جاؤ، تم اپنے گھر میں اکیلے ہو تو گپ شپ لگائیں گے۔ وہ مان گیا۔ قریبی ایک گھر سے چارپائی اور بستر مانگا کیونکہ میرے پاس تو صرف ایک چارپائی اور ایک بستر تھا۔ میں نے کولیگ سے کہا کہ جتنے دن تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں تم ادھر میرے پاس ہی رات کو رک جایا کرو۔ رات 11 بجے تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ میرے پاس ایک پرانے ڈیزائن کی گھڑی تھی جو میں اپنے سرہانے رکھ کر سو جایا کرتا تھا۔ رات کے 2 بجے مجھے لگا کہ میری گاڑی کوئی سٹارٹ کر رہا ہے۔ پھر میری آنکھ کھلی تو دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ میں نے اپنی گھڑی اور پرس اپنے بستر کے سرہانے رکھا اور باہر برآمدے میں مٹی کے تیل والے چولہے پر چائے بنانے لگا۔ چائے کا کپ لے کر کمرے میں آیا تو دیکھا پرس اور گھڑی غائب تھے۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا مگر دونوں چیزیں نہیں ملی۔ کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی باہر سے آیا ہو۔ اب مجھے سچ مچ پریشانی ہونے لگی تھی کیونکہ پرس میں میری پوری تنخواہ تھی اور اگلے دن میں نے گھر جانا تھا۔ دوسرے کمرے میں بھی جا کر دیکھا، اپنی جیبیں ٹٹولی مگر بے سود۔ تھوڑی دیر بعد مغرب کی اذان ہوئی تو وضو کرنے غسل خانے میں گیا تو دیکھا میرا پرس اور گھڑی وہاں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً پرس کھول کر رقم گنی تو وہ پوری تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے اس کوارٹر میں رہتے ہوئے کوئی 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اب ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہونے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے ذرا بھی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں یہاں اکیلا رہتا تھا مگر ابھی تک مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ میں نماز باقاعدگی سے پڑھتا تھا اور ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ یہ بھوت پریت اور چڑیلیں مجھے افسانوی باتیں لگتی تھیں۔ خیر، ان پراسرار واقعات کا سلسلہ جاری رہا۔ میری روزمرہ کی اشیاء خود بخود غائب ہو جاتی، پھر خود ہی مل بھی جاتی۔ کبھی خود بخود پنکھا چل جاتا، اسی طرح خود لائٹ آن ہو جاتی، مگر میں ان سب باتوں سے بے پرواہ وہاں رہ رہا تھا۔ 6 ماہ کا عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔
میری چارپائی زمین سے اٹھی ہوئی تھی اور کمرے میں گھوم رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا جیسے چارپائی کو کسی نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ مجھے اس رات بہت ڈر لگا اور خوف سے پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی چارپائی واپس زمین پر آ گئی۔ میں نے گھڑی اٹھا کر ٹائم دیکھا تو ابھی 12:30 بجے تھے۔ باقی رات جاگ کر گزاری کیونکہ پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح 10 بجے بھائی کی دفتر میں کال آئی کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ فوراً گھر پہنچیں۔ میں نے اسی وقت 1 ہفتے کی چھٹی منظور کروائی اور اپنے کوارٹر سے ضروری سامان لینے گھر آیا۔ میں جو ہی اپنے کوارٹر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا میرے کمرے میں بہت بڑا سانپ بیٹھا ہے۔ میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں فوراً کمرے سے باہر آ گیا اور ادھر ادھر سے ایک چھڑی تلاش کر کے پکڑ لی تاکہ اگر سانپ مجھے ڈھسنے کی کوشش کرے تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ جو ہی کمرے میں واپس آیا تو سانپ غائب تھا۔ پورے کمرے میں تلاش کیا مگر سانپ کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھائیں اور کوارٹر کو تالا لگایا۔ گھر پہنچا تو امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ انہیں سانس لینے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ صحیح طرح سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ ان کے سینے اور پیٹ میں بہت درد تھا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ فوری طور پر انہیں سول ہسپتال کی ایمرجنسی میں لے گئے جہاں ان کی ECG کی گئی جو کہ بالکل ٹھیک تھی۔ چند دیگر ٹیسٹ بھی کیے تو وہ سب بھی ٹھیک اور نارمل تھے۔ انہیں آکسیجن لگا دی گئی۔ درد ختم کرنے کے لیے ڈرپ میں انجیکشن ڈال کر لگا دیا گیا۔ درد کچھ کم ہوا مگر ان کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ 3 دن سے ہسپتال میں تھے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے چیک کیا، دوائیاں تبدیل کی مگر برز بڑھتا گیا چون چون دوا کی۔ ایک دن دوپہر کو امی کا سانس اچانک اکھڑنے لگا۔ وہ بہت اذیت میں تھیں۔ ڈاکٹر نے فوراً آ کر چیک کیا اور ایک ٹیکہ لکھ کر دیا کہ جلدی سے لے کر آؤ۔ میں نسخہ لے کر ہسپتال سے باہر میڈیکل سٹور پر آیا تو وہاں ایک عورت کھڑی تھی جس نے اپنی گود میں 1 سال کا بچہ اٹھایا ہوا تھا جو تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ اس عورت نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر کہا، بابو میرا بچہ بہت بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پلیز مجھے بچے کے لیے دوائی لے دو۔ ساتھ ہی اس نے ایک نسخہ میرے آگے کر دیا۔ مجھے وہ عورت بہت لاچار لگی۔ میں نے ایک نظر اس کے روتے بچے کی طرف دیکھا تو مجھے بہت ترس آیا۔ میں نے میڈیکل سٹور والے سے کہا کہ تم اسے دوائی دے دو، میں تمہیں بل ادا کر دوں گا اور جلدی سے یہ انجیکشن بھی دے دو۔ نسخہ دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہ انجیکشن یہاں سے نہیں ملے گا، ہے تو سستا مگر بہت نایاب ہے، کئی دنوں سے شارٹ ہے، آپ رکیے میں کسی بڑے میڈیکل سٹور سے پتہ کرواتا ہوں۔ اس نے PTCL پر کہیں فون کیا، اس کے پاس انجیکشن تھا۔ اتنے میں عورت کی دوا اس نے لفافے میں ڈال دی تھی۔ اس کا 800 روپے بل بنا جو کہ میں نے ادا کر دیا۔ وہ عورت میڈیسن لے کر چلی گئی اور مجھے دعائیں دیتی ہوئی ہسپتال کی طرف گئی جہاں اس نے بچے کو انجیکشن اور ڈرپ لگوانی تھی۔ چند ہی منٹ بعد دوسرے میڈیکل سٹور سے ایک لڑکا موٹر سائیکل پر میرا مطلوبہ انجیکشن لے کر آ گیا جس کی قیمت صرف 300 روپے تھی۔ میں انجیکشن اور سرنج لے کر جو ہی ہسپتال کے گیٹ پہ داخل ہوا، ایک بزرگ وہاں کھڑے تھے، مجھے روک لیا اور کہنے لگے، بیٹا تم نے اس مجبور عورت کے بچے کے لیے دوا لے کر بہت بڑی نیکی اور احسان کیا ہے، تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، سونا رب تم سے راضی ہوگا، تو جو ٹیکہ اپنی ماں کے لیے لایا ہے ذرا مجھے دے۔ میں نے وہ انجیکشن اس بابا کو پکڑا دیے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور بولے، جا بیٹا، یہ ٹیکہ رب نے چاہا تو تیری ماں بھلی چنگی ہو جائے گی۔ میں جانے لگا تو بابا جی بولے، اور ہاں سنو، تم پچھلے 6 مہینے سے جو کچھ برداشت کر رہے ہو مجھے سب پتہ ہے، تم ایسا کرو کل 10 بجے شہر کے باہر جو قبرستان ہے وہاں آ جانا، میں تمہیں پیتل کے گھنے درخت کے نیچے ملوں گا، سب کچھ بتاؤں گا، اب بس جاؤ اور جلدی سے اپنی ماں کو یہ ٹیکہ لگواؤ۔ میں ٹیکہ لے کر ہاسپٹل گیا تو ٹیکہ لگتے ہی حیرت انگیز طور پر 2 گھنٹے کے اندر امی جان ٹھیک ہو گئیں۔ آکسیجن کا ماسک ہٹا دیا گیا، وہ اب نارمل سانسیں لے رہی تھیں۔ اب مجھے بابا جی کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا۔ صبح 9:30 بجے بھائی کا بائی سائیکل نکالا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان شہر سے باہر کافی دور تھا، وہاں پہنچنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جیسے ہی پیتل کے درخت کے نیچے پہنچا، وہ بزرگ وہاں درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد وہ گویا ہوئے اور کہنے لگے، بیٹا تم جس کوارٹر میں رہتے ہو وہ ایک عرصے سے خالی پڑا ہے، وہاں ماورائی مخلوق نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ جب تم شفٹ ہوئے تھے انہیں تمہارا یہاں رہنا بہت ناگوار گزرا، مگر تم ان سے اس لیے ابھی تک بچے ہوئے ہو کہ وہ اہل ایمان اور کلمہ گو ہیں۔
بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. بھلے انہیں تمہاری دخل اندازی اچھی نہیں لگی مگر وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ وہ امن پسند ہیں. ہاں لیکن شرارتیں کرنا ان کی عادت ہے. وہ تمہیں جان بوجھ کر تنگ کرتے ہیں. تم نے اچھا کیا کہ آگے کسی سے اس معاملے کا ذکر نہیں کیا ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچاتے. اب تم ایسا کرو کہ آئندہ بھی اس بات کو چھپا کر رکھنا اور کسی سے تذکرہ نہ کرنا. دوسری بات کہ اس کوارٹر میں ہی رہائش رکھو اور اس بات سے خوفزدہ نہ ہونا. ہمیشہ باوضو رہنا. اور چوتھی بات جو دوسرا کمرہ خالی پڑا ہے اس کی روزانہ صفائی کرتے رہنا اور اس میں روزانہ شام کو مغرب کے وقت اگربتی سلگانا یا پھر کوئی خوشبو بکھیر دیا کرنا. اور ہاں جمعرات کو آدھا کلو گوشت کوارٹر کی چھت پر پھینک دینا. اب میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں وہ تمہیں روز پڑھنا ہوگا. ہاں مگر دھیان رکھنا کہ اس میں کوئی زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہو. میں نے بزرگ سے کہا کہ اگر وہاں پر ایسی مخلوق رہ رہی ہے تو مجھے وہ گھر چھوڑ دینا چاہیے لیکن کہنے لگے کہ اس میں بہت بڑی مصلحت ہے جو فی الحال ابھی تم سمجھنے سے قاصر ہو. ہاں کوئی وقت آئے گا. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے. پھر کہنے لگے اپنی تعلیم کو آگے بڑھاؤ, خوب محنت کرو, اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوئی میں واپس اپنی ڈیوٹی والے شہر پر پہنچ گیا. ان بزرگ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل شروع کر دیا. ان کا بتایا ہوا وظیفہ اچھی طرح یاد کر لیا. ایک دن میں نے ڈرتے ڈرتے اللہ کا نام لے کر نہا دھو کر باوضو زمین پر چٹائی بچھا کر بیٹھ گیا. آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے. میں نے سلام کیا تو اسی وقت جواب ملا. پھر حال حوال پوچھا. اسی طرح چند ایک باتیں مل کر کیں. پھر درود پاک پڑھا. اب کبھی کبھار میں ان سے چند ایک باتیں کر لیا کرتا تھا. میرے ساتھ اب کسی قسم کی شرارت نہیں ہوتی تھی. امن اور سکون تھا. وہ مخلوق میرے ساتھ بہت دوستانہ انداز میں رہ رہی تھی. مجھے پورا اطمینان تھا کہ وہ لوگ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے. حسب معمول ہر ماہ کی یکم کے بعد میرا گھر چکر لگتا تھا. امی ابو صحت یاب ہو گئے تھے. میں نے پڑھائی جاری رکھی. ایم اے کا داخلہ بھیج دیا تھا. زندگی کافی پرسکون گزر رہی تھی. اب تو یہ ہونے لگا کہ اکثر مجھے کوارٹر سے پیسے ملنے لگے. پہلے 500 کا نوٹ ملتا تھا. پھر 1000 والے اور کبھی 5000 والے نوٹ بھی مل جاتے تھے. میں پیسے خرچتا نہیں تھا. مجھے شک تھا کہ کہیں یہ نوٹ نقلی نہ ہوں. ایک دن میں نے وظیفہ پڑھا تو وہ مخلوق میرے پاس آ گئی. سلام دعا کے بعد میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام شمس بتایا. اس کی عمر 300 سال تھی. وہ چند سالوں کے لیے اپنی قوم قبیلے سے الگ ہو کر ایک خاص مقصد اور عبادت کے لیے انسانوں کی دنیا میں آیا تھا. یہ کوارٹر عرصہ دراز سے خالی پڑا تھا تو اس نے یہاں پر ڈیرا کر لیا. میری آمد پر اسے اچھا نہیں لگا تھا مگر میرے معمولات دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا. آج وہ مجھے یہ باتیں بتا رہے تھے. جب سے بزرگ بابا کی ہدایت پر میں نے عمل کیا تھا تب سے وہ بہت خوش تھے. میں نے پیسوں کا پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ میں نے ہی رکھے تھے. انہوں نے کہا یہ نوٹ بالکل اصلی ہیں اور تمہارے لیے ہیں. تم بلا جھجک انہیں خرچ کر سکتے ہو مگر کسی سے ان کا ذکر نہ کرنا ورنہ پیسے ملنا بند ہو جائیں گے. اس کوارٹر میں نے پورے 2 سال گزارے. میرے پاس لاکھوں روپے جمع ہو چکے تھے. میں نے ایم اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا تھا. جب ہمارے ہی محکمے میں آفیسرز کی کچھ آسامیاں خالی ہوئیں تو ان کے لیے اخبار میں اشتہار شائع ہوا. اللہ کا نام لے کر میں نے بھی اپلائی کر دیا. پھر آفیسر کی پوسٹ کے لیے تحریری ایگزام ہوا تو وہ بھی میں نے کوالیفائی کر لیا. پھر وہ دن آیا جب مجھے اپنے ہی محکمے میں آفیسر کا اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا اور میری تعیناتی میرے ہی شہر میں ہو گئی. میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. یہ پسماندہ شہر مجھے جہاں سزا کے لیے بھیجا گیا تھا میرے لیے تو بہت لکی ثابت ہوا تھا. یہیں سے میں نے ایم اے کیا. شمس سے دوستی ہوئی. لاکھوں روپے ملے. میں یہاں بطور سینئر کلرک آیا تھا اور اب ایک آفیسر بن کر اپنے شہر واپس جا رہا تھا. آج مجھے بزرگ بابا کی کہی ہوئی بات یاد آ رہی تھی کہ ابھی تمہارے وہاں رہنے میں بڑی مصلحت ہے اور آج مجھے اس مصلحت کی سمجھ آ گئی تھی. اگلے دن میں نے یہاں سے رخصت ہونا تھا تو آج میں نے قرآن سے پہلے بازار سے موٹے حروف والا قرآن پاک لیا اور شام کو چٹائی بچھا کر چھوٹی سی میز رکھی. میز پر قرآن پاک رکھا اور وظیفہ پڑھا تو شمس میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. سلام دعا کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں کل یہاں سے جا رہا ہوں. جاتے جاتے یہ قرآن پاک آپ کو میں تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑی خوشی اور شکریہ کے ساتھ قبول کیا. پھر کہنے لگے جب آنکھیں کھولو گے تو میری طرف سے بھی ایک تحفہ ملے گا. شمس نے بتایا کہ ان کا وظیفہ بھی مکمل ہو چکا ہے.
اب وہ بھی اپنے قبیلے اور قوم میں واپس جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان کچھ اور باتیں ہوئیں، پھر میں نے درود شریف پڑھا اور آنکھیں کھول دیں۔ قرآن پاک وہ لے گئے تھے۔ اب وہاں ایک چاندی کی انگوٹھی پڑی تھی جو انہوں نے اپنی نشانی اور تحفے کے طور پر مجھے دی تھی۔ میں نے یہ انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لی۔ یہ ہماری آخری ملاقات اور آخری گفتگو تھی۔ اگلے دن میں نے کوارٹر خالی کر دیا تھا اور چابی مالک کے حوالے کر کے میں واپس اپنے شہر آ گیا، جہاں میں کلرک تھا اور سزا کے طور پر یہاں سے میرا تبادلہ کیا تھا۔ آج جب میں آفیسر بن کے واپس اس آفس جا رہا تھا تو سب لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں اپنے امی ابو کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا اور وہ بھی بہت خوش تھے۔ یقیناً یہ کہانی سن کر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا دل کر رہا ہوگا کہ ہمیں بھی کوئی پیسوں والا جن مل جائے، اور یقین مانیے یہ کہانی پڑھتے ہوئے میرا بھی کچھ ایسا ہی دل کر رہا تھا۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی پیسوں والا جن ملے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔